شاہراہ قراقرم دنیا کا 8واں عجوبہ۔ 7 عجائبات عالم کی فہرست میں اگر 8ویں عجوبے کو شامل کیا جائے تو وہ شاہراہ قراقرم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حویلیاں سے شروع ہو کر درہ ہنجراب تک 806 کلومیٹر طویل یہ عظیم شاہراہ انجینئرنگ کا شاہکار اور پاکستان کی تجارتی، معاشی اور دفاعی شاہراہ ہے۔ یہ راستہ کوئی نیا نہیں ہے، صدیوں سے کاروان اسی راستے سے چائے، پورسلین اور سلک خچروں پر لاد کر چین سے گلگت لاتے تھے، جہاں سے بارٹر سسٹم کے تحت سونا، جواہرات اور مسالے لے جاتے تھے۔ اس سفر کے دوران پہاڑوں سے گر کر مسافر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے اکثر ڈاکوؤں کے ہاتھوں جان و مال گنوا بیٹھتے تھے۔ اس قدیم اور پرخطر راستے کو ایک شاہراہ میں تبدیل کرنا کوئی معمولی یا آسان کام نہیں تھا۔ اس کام کی دشواری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر ایک یورپی فرم کو یہ کام دیا گیا۔ اس فرم کے انجینئروں نے علاقے کا فضائی جائزہ لینے کے بعد ان سنگلاخ پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان کسی سڑک کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا۔ اس کے بعد پاکستان نے یہ کام پڑوسی ملک چین کی مدد سے خود انجام دینے کا عزم کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان 1967 میں ایک معاہدے کے بعد اس ناممکن کو ممکن بنانے کا آغاز ہوا۔ اس کام کی عظمت اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 15,000 پاکستانی اور 9500 چینی ماہر اور کارکنان اس کام میں بیک وقت مصروف عمل تھے۔ اس میں 24 بڑے پل، 70 چھوٹے پل، 1708 آبی گزرگاہیں، طویل پہاڑی سلسلوں کے سینے میں شگاف ڈال کر شاہراہ بنانے کے لیے 8,000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا تھا اور تقریباً 30 ملین کیوبک میٹر پہاڑی چٹانوں کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اس کی تعمیر میں 80 ملین کلو گرام سیمنٹ استعمال ہوا۔ تعمیراتی ساز و سامان اور مشینری کو مطلوبہ مقام تک پہنچانے کا کام پاک فضائیہ نے انجام دیا۔ بعض مقامات اس قدر دشوار تھے کہ ایک مہینے میں محض چند میٹر سڑک ہی بن پائی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا، یہ شاہراہ تکمیل کو پہنچ گئی اور ایک ناممکن کام انسان کے بلند حوصلے کے باعث ممکن ہو گیا۔ مگر اس دوران 408 افراد ہلاک اور 314 شدید زخمی ہوئے، جبکہ معمولی زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ یہ شاہراہ انسانی ہمت، محنت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس شاہراہ پر سفر کرنا ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ ایک یادگار سفر ہوتا ہے۔ سارا راستہ خوبصورت مناظر، بلند و بالا پہاڑی سلسلوں، مچلتے دریاؤں اور دنیا کے چند بلند ترین چوٹیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ اگر اسلام آباد سے سفر کا آغاز کریں تو پشاور روڈ پر سفر کرتے ہوئے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر تاریخی شہر حسن ابدال آئے گا، جو سکھوں کے گردوارے پنجہ صاحب کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ یہاں سے دائیں جانب مڑیں تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد حویلیاں آ جاتا ہے، جو فوجی چھاؤنی کے باعث مشہور ہے۔ یہاں سے شاہراہ قراقرم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایبٹ آباد سے محض 26 کلومیٹر کے فاصلے پر پائن کے درختوں میں گھرا مانسہرہ ہے۔ یہاں سے ایک راستہ وادی کاغان کی طرف نکلتا ہے، مگر ہمارا سفر آگے کی طرف ہے۔ مانسہرہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بٹگرام سے گزرتے ہوئے تھاکوٹ کا پل آتا ہے، جو کہ دریائے سندھ پر قائم پہلا پل ہے۔ اس پل کے ایک طرف ضلع مانسہرہ اور دوسری جانب ضلع سوات ہے۔ یہاں سے شاہراہ قراقرم کا اصل ایڈونچر شروع ہوتا ہے۔ دوران سفر سامنے سے کوئی گاڑی یا ٹرک آ جائے تو اسے کراس کرتے ہوئے جو مسافر کھائی کی جانب اس کی سانس رک سی جاتی ہے۔ چند انچ کے فاصلے پر گہری کھائی اسے اپنی طرف بلاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر اس شاہراہ پر سفر کرنے والے ڈرائیوروں کی مشاقی کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی، جو کہ گھنٹوں مسلسل ان دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے ہیں جہاں حادثے کی شرح بہت کم ہے۔ تھاکوٹ سے محض 28 کلومیٹر کے فاصلے پر بشام آتا ہے۔ یہاں ایک تاریخی قلعہ بھی سڑک سے نظر آتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ یانگلا پاس کے ذریعے سوات جا نکلتا ہے۔ پہاڑی دیواروں سے چمٹے کھائی کے قریب سے 7 سے 8 گھنٹے کے سفر کے بعد یہ وسعت بھلی لگنے لگتی ہے۔ یہاں کچھ گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک چیلاس نزدیک ہی ہے۔
चेलास में कई होटल और एक खासा बड़ा बाजार है। यहाँ काफ़ी चहल पहल नज़र आती है। माहिरीन आसार कदीमा ने यहाँ गंधारा तहजीब के कुछ आसार भी दरियाफ्त किए हैं। चेलास से शहर कराकोरम पर सफ़र करते हुए करीबन 1 घंटे बाद रायकोट का पुल आ जाएगा। यहाँ पहाड़ की बुलंदी से चिमटा हुआ एक खतरनाक रास्ता नांगा पर्वत की खूबसूरत वादी की तरफ ले जाता है। यहाँ से मज़ीद 1 घंटे के सफ़र के बाद जंगलूट की वादी आती है। यहाँ कसीर तादाद में फ़ौजी जवान नज़र आते हैं। रामा झील के लिए भी यहीं से रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। जंगलूट से आगे बढ़ते ही कुछ फासले पर दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध के मिलाप का खूबसूरत मंजर आता है। अब कराकोरम पर सफ़र करते हुए सिंध की बजाय दरियाए गिलगित हमारा हमसफ़र होगा। ये गिलगित तक दाएं जानब नज़र आता रहता है। जंगलूट से गिलगित का फासला 50 किलोमीटर है। ज़रा आगे बढ़ें तो फिसो ग्लेशियर आएगा। इस फिसो के बाद दोस्त आ जाता है। यहाँ एक चेक पोस्ट है जहाँ से गुजरकर चीन की तरफ जाते हैं। चेक पोस्ट से कुछ फासले पर बुलंद तरीन दुर्रा हंजराब है। ये शहर कराकोरम की आखिरी हद है। यहाँ से आगे सिर्फ वो लोग ही जा सकते हैं जिनके पास चीन का वीज़ा हो, इसलिए कि यहाँ से आगे चीन की सरहद शुरू हो जाती है। हुंजा से हंजराब तक 209 किलोमीटर का ये फासला 3 से 4 घंटे में तय हो जाता है। वादी हुंजराब बर्फ से ढकी एक वसी पुरफिजा और यख बस्ता वादी है। यहाँ आपको याक भी घूमते फिरते नजर आएंगे। हवेलियाँ से हुंजराब तक का सफर तकरीबन 22 घंटे में तय हो जाता है। इस वादी को देखकर बेसाख्ता लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये कोई आम मुस्कुराहट नहीं होती, ये इन्हीं लोगों के नसीब में होता है जो दुर्रा हंजराब पहुँचते हैं। दोस्तों, ये थी हमारे चैनल बी इंफॉर्मेटिव की आज की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।